بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں صرف رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ فرمایا رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور حق و باطل میں فرق کر دینے والی نشانیوں لے کر نازل ہوا، تو تم میں سے جو کوئی اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ رمضان کے معنی ہیں جلا دینے والا، جیسے آگ سونے کو جلا کر اس کا میل کچیل دور کر دیتی ہے، اس کو صاف و شفاف کر دیتی ہے، اسی طرح اس مہینہ کی نیکیاں اور عبادتیں مسلمانوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتی ہیں اور چمکا کر خدا سے قریب کر دیتی ہیں، اور اس کا پیار نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ایمانا و احتسابا ما تقدم من ذنبه۔ مشکوٰۃ شریف میں آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان و خلوص کے ساتھ عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اسی لیے اس کے احترام کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، یہ مت کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا، بلکہ کہو رمضان کا مہینہ آیا، کیونکہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس لیے اس کو شہر اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب قرآن کریم اور اس سے پہلی کتابیں نازل کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: صحابہ، تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف قرآن اس رات میں نازل ہوا؟ فرمایا نہیں، اور کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں، اللہ نے اس مہینے کو چنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا: قرآن اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، صحف ابراہیم فرمایا اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئے، رمضان کی پہلی رات میں صحف ابراہیم نازل ہوئے، تورات رمضان المبارک کی 6 رات میں نازل ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا انجیل 13ویں رات میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کی آسمانی کچھ کتابیں اسی ماہ مبارک میں نازل ہوئی ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ کلام الہی ایک عظیم نعمت ہے، جس کے نزول کے لیے اس مہینہ کا انتخاب در حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ یہ مہینہ خدا کی بے انتہا رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن ان رحمتوں سے فائدہ اہل ایمان کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ بنجر زمین پر کتنی ہی بارش ہو، اس میں اگانے کی قوت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ رکھنے اور تراویح ادا کرنے والوں کے لیے ایمان، احتساب یعنی
ایمان اور خلوص کا ذکر موجود ہے کہ بغیر ایمان و خلوص کے کسی نیکی کا اجر نہیں ملتا، تو روزے کے ذریعہ سارے گناہ کیسے دھل سکتے ہیں؟ رحمت باری تعالیٰ سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود بھی پیکر رحمت بنے، کہ اس مہینہ میں اپنے گھر والوں کو خوب کھلاؤ، پہلاؤ، پہناؤ، اور رشتہ دار اور پڑوسیوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرو، غریبوں کی تلاش کرو اور ان کی مدد کرو۔ جب تم اپنے خزانوں کا منہ ضرورت مندوں کے لیے کھولو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا رخ تمہاری طرف کر دے گا۔ پانی جب تیزی سے چلتا ہے، جاتا ہے تو تیزی سے ہی آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیدیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ہر مانگنے والے کو دیا کرتے تھے۔ گویا پیکر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی رمضان میں زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ بس تمہیں بھی چاہیے اور ہمیں بھی چاہیے، مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ جتنی بھی مہربانی ہو سکے کرو۔ پھر دیکھو کیسے برستی ہے رحمت باری۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کی عظیم راتوں میں جاگنا اور عظیم عبادت کرنا، اگر اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں عبادت کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمیں کام کی پوری مزدوری ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم ابتداء میں صرف تراویح پڑھیں، عبادت کریں، نہیں، جب ہم پوری عبادت کریں گے، مزدوری پوری کریں گے تو رب اجرت بھی پوری دے گا۔ جب ہم مزدور بن کے اللہ کے ہاں اللہ کی رحمت کو آواز دیں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ تمہیں پتہ ہے رمضان کی آخری رات میں میری امت کی اللہ کیسے بخشش فرماتا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ نہیں، فرمایا رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شب قدر ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ شب قدر ہے آخری رات؟ آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ مزدور کو مزدوری جب ہی ملتی ہے جب وہ اپنا کام پورا کرتا ہے۔ یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ جس طرح جوش و جذبہ کے ساتھ ہم نے رمضان کا آغاز کیا ہے، اسی طرح استدلال و استقامت کے ساتھ اس کی انتہا ہو تو پورا فائدہ نصیب ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ جوں دن گزرتے جائیں نمازی کم ہوتے جائیں اور جب عید قریب ہے تو پھر جوش پیدا ہو، نہیں، پورے مہینہ مزدوری کیجیے تو آخری دن اجرت بھی پوری ملے گی، مغفرت اور بخشش بھی ہوگی۔ یہ نہ سوچیے کہ مغفرت و بخشش کا تعلق تو قیامت سے، دنیا کی زندگی کے لیے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تصور غلط ہے کہ مغفرت کا صرف مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، نہیں، دنیا میں کچھ نہیں ہوگا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ساری الجھنیں ہمارے گناہوں اور بد کرداری ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یقین جانیے اگر گناہ معاف ہو جائیں، اللہ ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اور ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، رزق میں فراخی بھی ہوگی، صحت بھی ہوگی، تندرستی بھی ہوگی، باہمی محبت بھی ہوگی، الفت بھی ہوگی، سیاسی و معاشی اور معاشرتی اطمینان بھی ہوگا، اہل و عیال کی طرف سے بے فکری بھی ہوگی، اقوام عالم میں عزت و مرتبہ سب کچھ ملے گا۔ آج جو ہمارے اوپر ایک وبا مسلط ہے کرونا کی شکل میں، اگر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، گناہوں سے باز آ جائیں،
اور رب ذوالجلال ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے اور مغفرت فرما دے تو میں سمجھتا ہوں یقیناً ہم سرخرو ہو جائیں گے، اللہ اس عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے گا، امت کا کھویا ہوا بحال وقار اللہ بحال فرما دے گا، اور رب ذوالجلال معاشی تنگی سے بھی محفوظ فرما لے گا، اور اقوام عالم میں عزت و مرتبہ بھی ملے گا، بالکل ایسے ہی جیسے ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں کو مل چکا ہے، جس پر تاریخ شاہد ہے۔ بس مغفرت کی طرف بڑھیں، اور مغفرت خدا بڑی نعمت ہے، دنیا و آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ آئیے ہم سب اس مقدس مہینے میں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ جل جلالہ وعم جمالہ وتم برہانہ وعظم شانہ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔